السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد دوم سبق نمبر 80 اس کا آخری سبق پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ان الانسان خلق ہلوعا۔ بے شک انسان بہت بے صبرا اور کمزور طبیعت پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اس کو تکلیف پہنچے تو بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو روکنے والا بن جاتا ہے، منوعا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر ملتی ہے تو وہ روک لیتا ہے۔ حلوعاً کا معنی ہے زجوعا، یعنی بہت زیادہ زجا فضا کرنے والا، بہت جلد گھبرا اٹھنے والا۔ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شر سے مراد کسی کی طرف پختی اور ہمت نہیں دکھلاتا، فاقہ بیماری آئے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اور خیر سے مراد یہ ہے کہ جب اس کو مال و دولت ملتا ہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے، اس کی ضرورت کی جگہ پر بھی نہیں خرچ کرتا اور اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال فآتا قوما ومنع آخرین۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور دوسرے کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ منع آخرین، دوسروں سے روک لیا۔ فغلبہ انہم اتبو، وہ لوگ جن کو آپ علیہ السلام نے نہیں دیا تو وہ ناراض ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ جن کو مال نہیں دیا کہ وہ ناراض ہوئے، اتبقن ناراض ہونا، فقال انی اوتی الرجل وادع الرجل، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور ایک کو روک دیتا ہوں۔ والذی ادعہ، اور جس آدمی کو میں روک لیتا ہوں، مال نہیں دیتا، احب الی من الذی آتا، مجھے وہ اس سے زیادہ پسند ہوتا ہے جس کو میں مال دیتا ہوں۔ لوگوں کے ہاں، ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جس کو مال دیا جاتا ہے وہ ہمیں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چونکہ مال کی اور چیزوں کی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں کے ایمان لانے کی کیفیت تھی اور اہمیت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ یعنی جلد از جلد ایمان لے آئیں، اگرچہ وہ مال کے ہی شروع میں مال کے ذام میں آ جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو وہ آدمی زیادہ محبوب ہوتا تھا جس کو مال نہیں دیتے۔ آتا قوما لما فی قلوبہم من الجزع، آپ نے ان لوگوں کو دیا جن کے دلوں میں جزع فضا تھی، جزع والحلع، جزع فضا یعنی جن کے دلوں میں یہ تھا کہ وہ ان کو مال نہ ملتا تو ان کو گھبرا جائیں گے، اور حلع کا معنی بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ یعنی الغنى والخیر۔ اور عقل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، عقل میں ان کو حوالے کرتا ہوں۔ وکلا یقیلو کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا، توکل کرنا، اسی لفظ سے توکل اسی سے ہے۔ میں کچھ لوگوں کو حوالے کرتا ہوں الی ما جعل اللہ، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں غنا اور خیر رکھی ہے، اور ان میں سے عمر بن تغلب ہیں۔ تو قال عمر کہتے ہیں ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور النام، تو وہ کہتے ہیں جب یہ بات انہوں نے سنی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و روایتہ عن ربہ، یہاں سے بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے ذکر کردہ روایات کو بیان کرنا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ روایت تو ویسے بھی کل کے سبق میں گزری ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ایک بازو پھر ایک بازو پڑھتے ہیں، جب بندہ ایک بازو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو بازو پڑھتے ہیں، جب چل کے آتا ہے دوڑتے سمجھا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اگلی روایت بھی ہے کہ یروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل عمل کفارۃ، ہر عمل کا کفارہ ہے، یعنی اس کا بدلہ دیتا ہوں میں۔ والصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔
اور ایک روایت میں انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں انا اجزی بھی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، ولا خلوف فم الصائم، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بھی روایت ہے عن ربی لا ينبغي لعبد ان يقول انه خیر من یونس بن متی، کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ تو ایک مطلب تو بالکل اس کا واضح ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یعنی غیر نبی امتیوں میں سے کوئی آدمی کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اپنے بارے میں کہے، تو یہ تو اس کا بطلان تو واضح ہے کہ ظاہری بات ہے امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ فرمائیں کہ کوئی آدمی میرے متعلق یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، ایسے نہ کہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان نہ کرے کہ جس میں دوسرے نبی کی جس میں تنقیص لازم آتی ہو، اور یہ منع ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونا، خیر البشر ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کا سردار ہونا، یہ متعدد روایات سے ثابت ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح علی ناقۃ لہ یقرأ سورۃ الفتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح میں سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے، اور من سورۃ الفتح یا سورہ فتح کی کچھ آیات تلاوت فرما رہے تھے، فرجع فیہا فقال ثم قرأ معاویۃ یحکی قراءۃ ابن مغفل قال لولا ان یجتمع الناس علیکم لرجعت کما رجع ابن مغفل۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورہ فتح پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس میں ترجیح کی۔ ترجیح کا معنی ہوتا ہے پہلے آہستہ پڑھنا اور پھر تھوڑا اونچا پڑھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور پہلے آہستہ پڑھی اور پھر اونچی آواز سے پڑھی، اور قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش الحانی سے پڑھتے تھے، اور مجھے اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح ترجیح کرتا، لرجعت کما رجع ابن مغفل، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حقائق بیان کی، فقلت لما کیف کان ترجیحہ، آپ علیہ السلام کی ترجیح کیسی تھی، قال ثلاثا مرات، کہ آپ علیہ السلام 3 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی تین مرتبہ انہوں نے کہا، یعنی مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن مجید کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو کھینچتے تھے، اور یہ بھی مشاہدہ تھا قرآن شریف کے ماہر جو قراء حضرات ہیں اگر قرآن پڑھیں تو چاروں طرف سے لوگ جمع ہو کر سنتے ہیں۔ باب ما یجوز من التفسیر وغیر من تفسیر التوراۃ وغیرہما من کتاب اللہ بالعربیۃ وغیرہ لقوله تعالی قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا پیغمبر آپ کہیے کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ان ابا سفیان بن حرب ان ہرقل دعا ترجمانہ، سفیان بن حرب نے ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، فقرأ، اور اس کو پڑھا تو اس میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی الہرقل، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اس سے ہرقل کی طرف، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ ویفسرونها بالعربیۃ، وہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور عربی میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ ان کو کہو سچے ہو نہ کہو جھوٹے ہو، اس لیے کہ اگر تم کہو گے سچے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے تو تم ان کو غلط بات کی تصدیق کر بیٹھو گے، تم کہو جھوٹے ہو تو تم وہ بات سچی ہو تو ان کی سچی بات کی تکذیب کر بیٹھو گے، تو ایسا نہ کہو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل، تم صرف یہی کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل او امرأة من الیہود، اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت یہودیوں کی لے کر لایا گیا، قد زنیا، انہوں نے زنا کیا تھا، فقال للیہود، آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا ما تصنعون بہما، تم لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، قالوا نسخم وجوہہما ونخزیہما، ہم ان کے چہروں کو سیاہ رنگ ملتے ہیں اور ان کو ذلت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ قال فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، آپ نے السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو ان کنتم صادقین۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ترجمۃ الباب کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا۔ فجاؤوا، وہ آیت تورات لے آئے، فقالوا لرجل ممن یرضون یا آوروا اقرأ فقرأ حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده علیہ، تو وہ تورات لے آئے اور تورات لے کر انہوں نے
ایک آدمی سے جو آور تھا، یعنی ایک شخص سے جس سے وہ راضی تھے، یعنی مطمئن تھے، کہا کہ پڑھو۔ آور کانے کو کہتے ہیں، جس کی ایک آنکھ کا مسئلہ، اس کو کہا پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا، یہاں تک کہ وہ جب اس جگہ پر پہنچا تو رات کے حکم پر پہنچا تو اس نے اپنی انگلی اس پر رکھ لیا، ہاتھ رکھ لیا، اس کو نہیں پڑھا۔ تو کالا ارفع یدک، تو آپ نے فرمایا یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ فرفع، جب اس نے ہاتھ اٹھایا، یدہ فاذا فیہ آیۃ الرجم، تو اس کے اندر آیت الرجم لکھی تھی، تلوح، جو چمک رہی تھی، یعنی جو واضح تھی۔ فقال یا محمد، تو انہوں نے کہا محمد، ان علینا الرجم، بے شک ان علیہما رجم، ان پر رجم ہے، ولکن نتکاتمھا بیننا، ان کے پر رجم ہے، یعنی دونوں کو رجم کیا جائے، لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ نتکاتمھا بیننا فامر بہما فرجما، ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ فرأیت یجانی علیہ الحجارۃ، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مرد اس عورت پر جھکتا تھا پتھروں سے بچانے کے لیے، وہ عورت کو بچانے کے لیے مرد اس پر جھک رہا تھا کہ جا کے اس کو پتھر نہ لگیں۔ بہرحال دونوں نے مرنا تھا، پتھروں مار کر ان کو مار دیا جائے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جیت کا ماہر مقدس نیکوکار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع سفرۃ الکرام البررہ، بررہ نیک، کرام کرامت والے، سفرہ جو قرآن جیت کو لکھنے والے ہیں، یعنی قرآن جیت کو اچھی آواز سے پڑھنے والا ان کے ساتھ ہوگا۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم للنبی حسن صوت بالقرآن یجہر بہ، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے خوش آواز نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں جب وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ عائشہ حین قال لها اہل الافک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کو اہل افک نے کہا، وکل حدثنی طائفۃ من الحدیث قال واضطجعت علی فراشی وانا حینئذ اعلم انی بریۃ، یہ وہ پوری بات ہے جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بستر پر لیٹی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ میں بری ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْرِئُنِي، اور اللہ تعالیٰ مجھے بری کر دیں گے، لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی۔ یہ پوری روایت اور اس کا ترجمہ گزر چکا ہے اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں یہ سورت 3 تلاوت فرمائی، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قَرَأَ مِنْهُ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز میں پڑھتے ہوئے قرآن کسی کو نہیں سنا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواریاً بمکہ تھا، یہ بھی وہی روایت، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ پڑے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بہت اونچی آواز سے بھی نہ پڑھیں اور بہت پست آواز سے بھی نہ پڑھیں، درمیانی آواز میں پڑھیں۔ انی اراک تحب الغنم والبادیۃ، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، یعنی بکریاں پالنا اور جنگل میں بکریاں رہنے کو پسند کرتے ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب تم اپنی بکریوں کو یا اپنے جنگل میں ہو، فَأَذَنْتَ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے اذان دو، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اور نماز پکارو اپنی آواز کو، جب اذان دو تو اونچی آواز سے اذان دو۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى الصَّوْتِ الْمُؤَذِّنُ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، اس آواز کی مدہ کا مطلب اس آواز کے کھینچنے کو نہیں سنتا نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی چیز، مگر الا شہد لہ یوم القیامت، مگر وہ قیامت والے دن اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی جن، انسان، حشر، اپنا شجر، درخت، چوپائے، جو بھی سنیں گے قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ قال ابو سعید سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسہ فی حجری وانا حائض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کا سر میری گود میں ہوتا تھا اور درا حال کے مجھے ایام ہوتے تھے، حیض ہوتا تھا۔ اس سے مطلب یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی حائضہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ یقول سمعت ہشام فاستمعت لقراءۃ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته، چونکہ قرآن جیت تو 7 حروف پر نازل ہوا ہے، یعنی 7 طریقے سے پڑھنے پر نازل ہوا ہے کہ جس طریقے سے آسان ہو اس طریقے سے پڑھو۔ تو راوی ہشام بن حکیم کہتے ہیں کہ وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو توجہ سے سنا، پوری توجہ سے سن رہا تھا، لیکن وہ
ایسے طریقے سے پڑھ رہے تھے، لم یکریونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے نہیں پڑھایا تھا، فقط تو اساورۃ فی الصلاۃ، میں یعنی قریب تھا کہ میں نماز میں ہی حملہ کر دیتا، لیکن میں نے صبر کیا اور انتظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا، فلببتہ بردائہ، تو میں نے ان کی گردن میں چادر سے پھندا ڈال دیا، اور میں نے پوچھا کہ یہ صورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے یہ تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ قلت من اقرأ کا حاضر صورت التی قرأت قال اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، اقرأنیھا علی غیر ما قرأت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے علاوہ پڑھائی ہے جو تم پڑھ رہے ہو، فانطلقت بہ اقود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں ان کو کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا، تو آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا، اور میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان، میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، علی حرف، ایسے طریقے پر، لم تقرئنیھا، جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی، فقال، آپ نے فرمایا ارسلوا، اس کو چھوڑو، اقرأ یا ہشام، ہشام پڑھو، فقرأ القراءۃ التی سمعت، تو انہوں نے اسی طرح تلاوت کی جس طرح میں نے سنا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کذالک انزلت، اسی طرح صورت نازل ہوئی ہے، پھر فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا عمر، عمر تم پڑھو، فقرأت، تو پھر میں نے پڑھی، فقال کذالک انزلت، آپ نے فرمایا اس طرح بھی نازل ہوئی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، بے شک یہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اصلاح فرما دی، کیونکہ قرآن جی دونوں طریقے سے نازل ہوا تھا۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن جیت کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو یاد کرے، وقال مجاہد یسرنا القرآن بلسانک ای ھوّنا قراءتہ علیک، یعنی ہم نے اس کو پڑھنا آپ پر آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا مطلب ہے حل من طالب العلم فیعان علیہ، کوئی ہے اس قرآن مجید کا طالب علم کہ ہم اس کی مدد کریں، قلت یا رسول اللہ فیما یعمل العاملون، قال کل میسر لما خلق لہ، یہ اس روایت کا طویل روایت کا حصہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے عمل کرتے کرتے آدمی جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بار اس کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، اس لیے آگے روایت آ رہی ہے تفصیل سے، وہی روایت ہے، انہ کان فی جنازۃ فاخذ عودا، آپ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، اس سے زمین کھود رہے تھے، فرمایا کہ جس آدمی کا جنت میں ٹھکانہ لکھا ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا افلا نتکل، اللہ کے رسول، پھر ہم توکل نہ کر لیں، یعنی اعمال چھوڑ نہ دیں، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اعملوا فکل میسر، ہر آدمی کو جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، فاما من آتا واتقى، بس جو آدمی دے اور تقوی اختیار کرے، یعنی جس آدمی نے نیک راستہ دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اس کے لیے اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ والطور وکتاب مستور، قال قتادۃ مکتوب، مستور کا معنی لکھا ہوا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، یسترون ای یختون، یعنی لکھتے ہیں، ام الکتاب سے مراد جملۃ الکتاب و اصلہ، تمام کتاب ہے، اس سے مراد ام الکتاب سے مراد یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ما یلفظ من قول ای ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے، اور جو کوئی آدمی کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی مگر لکھی جاتی ہے، قال ابن عباس یکتب الخیر والشر، اچھی بات ہو یا بری جو بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے لکھی جاتی ہے، یحرفون یزیلون لیس احد یزیل لفظ کتاب من کتاب اللہ عز وجل ولکنہم یحرفونہ، یعنی فرماتے ہیں کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یزیلون کا معنی زائل کرنا یا دور کرنا، کوئی بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا کوئی لفظ زائل کر دے، لیکن وہ لوگ تحریف کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں اور خلاف منشا اس کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی یہودی مطلب یہ ہے کہ اپنی منشا کے مطابق اس کی لفظی تبدیلیاں کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب کو بدل سکیں، لیکن اس کی تحریف کر دے، اس کے معنی کو بدل لیتے ہیں اور اپنی منشا کے مطابق اس کے معنی میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، یتأولون عن غیر تعویلہ، اس کے علاوہ یعنی جو احادیث مبارکہ سے اس کا جو صحیح مطلب ہے اس کے علاوہ اس کی تعویل کرتے ہیں، دراستہم ای تلاوتہم، یہ بھی قرآن مجید میں لفظ ہے، دراست کا معنی ہوتا ہے تلاوتہم، واعیۃ بمعنی حافظۃ،
تعیہا تحفظہا وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، یعنی آل مکہ، یہ کم ضمیر کا مطلب تاکہ تم کو ڈرایا جائے، یہ وہی میری طرف قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، تمہیں ڈرانے سے مراد اہل مکہ کو، اور اس سے مراد ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے ڈرانے کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے۔ ومن بلغ ھذا القرآن فهو له نذیر، یعنی جس تک یہ قرآن مجید پہنچے یہ اس کو ڈرانے کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت او قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش، اللہ کے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اگلی روایت بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے افعال اور اعمال مخلوق ہیں، خالق صرف اللہ ہی ہیں، کیونکہ جو قدریہ وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے۔ تو فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے تحت پیدا کیا ہے۔ ویقال للمصورین، اور تصویریں کھینچنے والوں سے کہا تھا احیوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو۔ تو ظاہری بات ہے وہ مصورین کو یہ کہا جائے گا تم نے پیدا کیا، یعنی جو چیزیں تم نے بنائی ہیں، تو اگر وہ اس بات پہ قادر ہوتے تو ان میں جان ڈال لیتے، حالانکہ وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے، اور اللہ خالق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اور رسول کا خالق بھی اللہ ہے، جنات اور شیاطین کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور ایسے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اور یعنی رات کو اور دن کو پیدا کرتا ہے، اور جو اس کے پیچھے آتا ہے، آفتاب اور مہتاب کو، ستاروں کو اسی کے حکم کے مطابق چلایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو چلانے والے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر یعنی مخلوق اور حکومت، امر سے مراد حکومت اللہ ہی کی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت برکت والا ہے سارے جہان اور پروردگار کے لیے۔ تو ابن عیینہ کہتے ہیں بین اللہ الخلق فی الامر بقولی تعالی الا لہ الخلق والامر، کہ ابن سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول الا لہ الخلق والامر میں خلق کو امر سے الگ بیان کیا اور فرمایا علادہ کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایمان کو عمل فرمایا، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ای الاعمال افضل، تو آپ علیہ السلام نے سم الایمان عملا، قال ابو ذر و ابو ہریرہ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرات محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان اعمال جوارے سے، یعنی ہاتھ پاؤں سے جو نکلنے والے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اعمال کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں، اور جو دل سے جن کا اعتقاد سے تعلق ہے ان کو عمل نہیں کہتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی عمل ہے، اور اس پر وہ جلد اول میں اس کے بڑے دلائل تفصیل سے گزر چکے ہیں، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، یہ تقریباً جو جلد اول میں پہلے تقریباً کوئی 5 یا 10 اسباق میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ قال جزاء بما كانوا يعملون، وفد عبد القیس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنا بجمل من الامر ان عملنا بها دخلنا الجنہ فامرهم بالایمان والشہادۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ فجعل ذلك كله عملا۔ تو جس وقت یہ وفد عبد القیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو دینی معاملے میں سے جامع اعمال ہمیں دیجیے، انہوں نے کہا امرنا، ایسے اعمال کے بارے میں بجمل من الامر ان عملنا بها، اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا تھا، ایمان کا حکم دیا تھا، شہادتین کا حکم دیا تھا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، فرمایا یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سب کو اعمال بتایا، جس میں ایمان کو بھی عمل بتایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان بھی عمل ہے۔ ان زہد من قال بین ھذا الحی من جرم و بین الاشعرین ود و اخات، یہ 2 قبیلے تھے، قبیلہ جرم اور قبیلہ اشعرین، ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے کہ
ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے پاس آئے، ان کے قریب کھانا کیا گیا، قرب الیہ طعام لحم دجاج، مرغی سامنے کی گئی، تو عندہ رجل من بنی تمیم کا ایک آدمی تھا، کانہ من موالیہ، گویا کہ ان کے موالی میں سے تھا، تو اس نے کہا میں نے اس کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نیچے والی طویل حدیث ان کو بیان کی۔ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لا یحملنا وما عندہ ما یحملنا ثم حملنا وتغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینا، یہ ساری حدیث بیان کی جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سواری مانگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو سواری دے دی، تو یہ سمجھے شاید آپ علیہ السلام غافل ہو گئے ہیں، تغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام شاید بھول گئے، آپ نے فرمایا نہیں میں بھولا نہیں ہوں۔ یہ بھی جلد اول میں شروع کے اسباق میں روایت گزر چکی ہے کہ وفد عبدالقیس آپ کے پاس ہے، لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب چیز ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ یہ نماز، زکوٰۃ، روزے کو سب کو اعمال بتایا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا 53 نمبر پہ بھی یہ حدیث گزری ہے، پھر 57 نمبر پہ بھی گزری ہے، اور یہاں پر ہم دونوں جگہ پر اس کی تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ان اصحاب هذه الصور يعذبون، ان صورتیں بنانے، تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن، اور ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا ہے، ان کو جو تم نے بنائی ہے، تصویر سازی کی ہے، ان کو پیدا کرو، یعنی ان کو تم جان ڈالو، تو وہ جان ڈالنے سے عاجز آئیں گے، جان نہیں ڈال سکیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو وہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارا موقف ثابت ہوا کہ مخلوق کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کی خود خالق ہے، یہ وہی روایت ہے تصویروں والی۔ قال اللہ عز و جل من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، جو اس نے سب سے بڑا ظلم کیا جو آدمی اس طرح بنانے لگ پڑا جس طرح میں نے بنایا، یعنی جانداروں کی تصویریں بنانا شروع کر دیں، فیخلق ذرۃ او لیخلق حبۃ او شعیرۃ، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ پیدا کرے ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ، ذرہ کہتے ہیں چھوٹے سے مکئی کے دانے کو، او حبتن یا دانہ، او شعیرتن یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر لے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کو اس نے کر لیا ہے، پیدا کر لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلا تخلیق کر سکتا ہے، جبکہ انسان اس بات پہ بھی قادر نہیں ہے۔ باب قراءۃ الفاجر والمنافق، قرآن مجید فاسق اور فاجر کا قرآن پڑھنا اور مسلمان کا قرآن مجید پڑھنا، اس کو ایک حدیث مبارکہ سے بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث یہی پوری عنوان یہی حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے، اور یہ حدیث گزری ہے 50-20 پر، کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترج پھل کی سی ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی، اور جو مومن قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی۔ فاجر کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال پھول کی سی ہے، اور وہ جو فاجر گناہگار جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ہنزل پھل کی طرح ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ سأل الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہانت کے بارے میں پوچھا کہ کاہن لوگ کیسے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کبھی کبھار یہ سچی بات کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جن آسمانوں سے کوئی بات سن لیتا ہے، فیقررها فی اذن ولیہ، پھر اپنے ساتھی جو یہ کاہن ہوتا ہے اس کے کان میں ٹھونک مارتا ہے، جیسے کہ کرت الدجاج، جیسے مرغی ٹھونک مارتی ہے، فیختلطون فیہا اکثر من 100، اور اس میں وہ 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے۔ تو یہ روایت بھی پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یخرج الناس من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، یقرؤون القرآن، اور قرآن مجید پڑھیں گے، لا یجاوز، ان کے سینوں سے قرآن مجید نہیں نکلے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق السهم من الرمیۃ، جیسا کہ تیر شکار سے گزر جاتا ہے، ثم لا یعودون فیہ، پھر وہ اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے دین کی طرف، حتی یعود السهم الی فوقہ، یہاں تک کہ وہ تیر یعنی اس کے اوپر سے گزر جائے، یعنی یہاں تک کہ وہ تیر اپنے جو چلا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا جو پھل بنا ہوتا ہے اس سے اوپر پھر لوٹ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محال ہے، تو خارج کا دین میں پھر واپس آنا بھی محال ہے، یعنی جب تیر ایک دفعہ تیزی سے گزر جائے تو پھر واپس اسی جگہ سے گزرنا اس کا محال ہوتا ہے۔ قیل ما سیماہم، ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ انہوں نے حلق کروایا، سر منڈایا ہوگا، قال التثبیت، اور راوی کو تحلیق یا تشبید کا میں شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے تحبید فرمایا تھا یا
یا تعبید فرمایا، دونوں کا معنی ہے سر کو بالکل مونڈ کے رکھنا۔ اگلی روایت ہے بابو نزع الموازین القسط لیوم القیامۃ، یعنی اللہ رب العزت اس میں کتاب التوحید پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کو ختم فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے۔ قال مجاہد، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیۃ ویقال القسط، تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ ونزع موازین القسط یوم القیامۃ وان الاعمال بنی آدم وقولهم یوزن، بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے سارے اعمال اور اقوال کا حساب کیا جائے گا، تو ان کے اقوال اور جو ان کے اعمال ہیں ان کو حساب کیا جائے گا۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر ہے قسطاس کا معنی عدل انصاف، اور رومی زبان میں یعنی اہل روم زبان میں قسطاس بمعنی انصاف کے آتا ہے۔ ویقال القسط مصدر مقسط وهو العادل واما القاسط هو الجائر، تو فرماتے ہیں کہ قسط مقصد کا مصدر ہے، اس کے معنی عادل کے ہیں، اور قاسط کے معنی تھے جائر یعنی ظالم۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان پہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں یعنی قیامت والے دن بہت بھاری ہوں گے۔ حبیبتان یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری حدیث مبارکہ میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ اس سے پہلے بھی دو جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی حضرت حمیدی سے تھی، اور یہ آخری حدیث احمد بن شکاب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور دونوں میں حمد کا ذکر ہے، اور اس میں حمیدی میں بھی اور احمد میں بھی حمد کا ذکر ہے جو راوی ہیں۔ اور پہلی روایت تھی انما الاعمال بالنیات، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مہاجر تھے اور ہجرت کا ذکر تھا۔ اور اس روایت میں چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افقہ تھے، اور آپ کی رائے کی موافقت میں متعدد بار وحی نازل ہو چکی تھی، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث مبارکہ کو پہلے نمبر پر لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر ترجمۃ الباب سے مناسبت ثقیلتان فی المیزان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس میں یعنی یہاں پر اس روایت اس بخاری شریف میں جو آپ نے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے وہ تو تراجم کی، حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت آپ کو ہر حدیث کی معلوم ہونی چاہیے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور معلوم کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ متعدد جگہ پر جو احادیث پہلے گزر چکی تھیں ان کا دوبارہ ترجمہ نہیں کیا گیا، یعنی کم کیا گیا ہے یا اس کا ایک مفہوم سا بتایا گیا ہے، تو کوشش کریں کہ جو اس کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر کے مطابق اس حدیث مبارکہ کو یعنی اس کو دیکھ لیں اور وہاں سے اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اور زیادہ تر اکثر تو انشاءاللہ اس حدیثیں دوبارہ بخاری شریف جلد اول میں یہ وہاں بھی گزری ہیں، اور وہاں پر انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ قبولیت نصیب فرمائے، اور آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے، ہمارے معاصی اور سیئات کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بخاری شریف پڑھنے کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔